جب ہمیں خبر ملتی ہے کہ فلاں کے یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اور جب ہم اسے مبارکباد دیتے ہیں تو ہمارے الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، میں اور آپ اپنا محاسبہ کریں۔ بعض اوقات ایسا بھی سنا گیا کہ ساس اپنی بہو کو یہ کہتی ہے کہ تم نے پھر بیٹی پیدا کر دی۔ تو اگر اللہ نے آپ کو بیٹی عطا فرمائی ہے تو وہ آپ کے لیے رحمت ہے، تو ہمارے معاشرے کو بھی چاہیے کہ اپنی سوچ اور اپنی فکر کو بدلیں۔ اور ہمارے ہاں کیا سوچ ہوتی ہے، بھئی مجھے پہلے بیٹا مل جائے، اس کے بعد بھلے بیٹیاں آتی رہیں۔ یہ ذہنیت جو ہے وہ حدیث مبارکہ کے بالکل خلاف ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند روز قبل آپ نے ایک خبر سنی ہوگی کہ پاکستان کے ایک علاقے میں، ایک شہر میں 7 دن کی پیاری بیٹی کو بدبخت باپ نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا، جس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ مجھے پہلے بیٹا چاہیے تھا، بیٹی کیوں پیدا ہو گئی، اس غم میں وہ مبتلا تھا، وہ بدبخت شخص، خبیث شخص، اور اس نے اپنی ہی بیٹی جس کا نام جنت رکھا گیا تھا اس پر فائرنگ کی اور اسے قتل کر دیا۔ گویا کہ دور جاہلیت میں جو واقعات ہوتے تھے کہ بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، بچیوں کا پیدا ہونا اپنے لیے باعث عار سمجھا جاتا تھا، اس کی ایک جدید مثال ہمارے سامنے آئی۔ ان واقعات کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے کہ جب قیامت کے دن ان بچیوں سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، کہ جب زندہ گاڑ دی جانے والی بچی سے سوال کیا جائے گا کہ کس جرم کی پاداش میں اسے قتل کیا گیا، اسی طرح جنت روز قیامت اپنے باپ سے پوچھے گی کہ مجھے کس جرم کی پاداش میں گولیاں مار کر تم نے قتل کر دیا تھا۔ الحمدللہ پاکستان میں اوورآل اس کی بڑی مذمت کی گئی، ہر حلقے سے آواز اٹھائی گئی، لوگوں نے اس کی قباحت و شناعت کو بیان کیا، اور اب گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، بالخصوص عدالتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے شخص کو نشان عبرت بنائیں کہ جس نے ایسا فعل سر انجام دیا جو انسانیت کے لیے بھی حیا سوز ہے۔ چند باتیں اس حوالے سے میں کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات، ہم نے اس کی بڑی مذمت کی، اس کی بہت ہی قباحت و شناعت بیان کی کہ ظلم کر دیا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، میں اور آپ اپنا محاسبہ کریں اور اپنے آپ کو ضمیر کی عدالت میں کھڑا کر کے یہ سوال کریں کہ ہمارے معاشرے میں بیٹیوں کی پیدائش کو کیا آج بھی باعث عار سمجھا جاتا ہے یا نہیں؟ جب ہمیں خبر ملتی ہے کہ فلاں کے یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اور جب ہم اسے مبارکباد دیتے ہیں تو ہمارے الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو اس وقت ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ جس معاشرے میں وہ شخص رہتا تھا اس نے جو کیا بالکل غلط کیا، لیکن کیا ہمارے معاشرے میں ایک کے بعد دوسری، تیسری یا چوتھی بیٹی پیدا ہو جائے تو طرح طرح کے جملے نہیں کسے جاتے؟ بیٹیوں کے پیدا ہونے پر ہمارے دلوں کے اندر جو خوشی بیٹوں کے پیدا ہونے پر ہوتی ہے، کیا وہ بیٹیوں کے پیدا ہونے پر اسی طرح آتی ہے؟ بلکہ بعض اوقات اس معاملے میں جزئی طور پر خواتین بھی مجرمات ہیں۔ بعض اوقات ایسا بھی سنا گیا کہ ساس اپنی بہو کو یہ کہتی ہے کہ تم نے پھر بیٹی پیدا کر دی، پہلے بھی 3 بیٹیاں تھیں، جبکہ قرآن میں اللہ یہ فرماتا ہے کہ یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ ذَکُورًا، کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بیٹے عطا فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا فرماتا ہے۔ تو ہم نے یہ تخصیص کیوں کر دی؟ اور بعض اوقات مرد حضرات اپنی ازواج کو، اپنی بیویوں کو مجرمہ بنا دیتے ہیں کہ تم نے پھر بیٹی پیدا کر دی۔ کیا ہمارا قرآن پر یقین نہیں ہے؟ کیا ہم اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ بیٹے اور بیٹیاں اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے؟ تو ہمارے معاشرے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جزئی طور پر ہمارا معاشرہ بھی مجرم ہے کہ وہ کسی نہ کسی انداز میں سامنے والے کے بیٹی کی ولادت پر ایسے جملے کہتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کا مورال ڈاؤن ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی کی 4 بیٹیاں تھیں، اللہ تعالیٰ نے اسے 5ویں نعمت عطا فرمائی، 5ویں بیٹی عطا فرمائی، رحمت عطا فرمائی۔ اب جب ہمیں خبر ملی کہ 5ویں بیٹی ہوئی ہے تو ہم اسے مبارکباد کیسے دیتے ہیں؟ اچھا 5ویں پھر بیٹی ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے، اللہ بہتر فرمائے،
وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے الفاظ ہم ادا کرتے ہیں جس سے اس کا مورال ڈاؤن ہوتا ہے، اور پھر لوگ اس کیفیت میں چلے جاتے ہیں جو کہ نہیں جانا چاہیے کہ میری بیٹیاں ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ البتہ کچھ ایسی مثالیں موجود ہیں، کچھ ایسی شخصیات ہیں جنہیں آپ جانتے ہوں گے، میڈیا سے اور کرکٹ کی دنیا سے وابستہ ہیں، ان کی بیٹیاں ہیں اور وہ بڑی عزت کے ساتھ اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ اللہ نے مجھے 4 یا 5 بیٹیاں عطا فرمائی ہیں۔ تو اگر اللہ نے آپ کو بیٹی عطا فرمائی ہے تو وہ آپ کے لیے رحمت ہے۔ اللہ نے آپ کو دوسری بیٹی عطا فرمائی تو وہ آپ کے جنت میں جانے کا دوسرا چانس بن سکتی ہے۔ تیسری بیٹی عطا فرمائی تو آپ کے جنت میں جانے کا تیسرا سبب، تیسرا چانس بیٹی بن سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث مبارکہ ہیں، ایک حدیث مبارکہ میں پیش کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من آلا ثلاثہ بناتن، جسے اللہ تعالیٰ نے 3 بیٹیاں عطا فرمائیں، فَأَدَّبَهُنَّ، اس نے اپنی بیٹیوں کی اچھی تربیت کی، وَزَوَّجَهُنَّ، اور اس نے اپنی بیٹیوں کی اچھی جگہ شادی کی، مناسب رشتے آئے شادی کر دی، وَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ، اور اس نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا، فَلَهُ الْجَنَّةُ، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اس کے لیے جنت ہے۔ یعنی بیٹیوں کی کثرت اور بیٹیوں کی زیادتی جنت میں جانے کا ذریعہ بن رہی ہے، اسے جنت عطا کی جا رہی ہے۔ اللہ نے آپ کو جنت عطا فرمائی، یعنی جس کے سبب سے، اور اس واقعے میں تو واقعتاً بیٹی کا نام جنت رکھا گیا تھا، جنت عطا فرمائی، اور آپ نے اپنے لیے اپنے ہی ہاتھوں سامان جہنم کر لیا۔ تو اس کی جتنی مذمت بیان کی جائے اتنی کم ہے، لیکن ہمارے معاشرے کے افراد کو بھی چاہیے کہ اپنی سوچ کو بدلیں، اپنی فکر کو بدلیں۔ جتنا ساتھ بیٹیاں دیتی ہیں، میں نے یہ دیکھا ہے معاشرے میں، اتنا ساتھ بعض اوقات بیٹے نہیں دیتے۔ ماں باپ جب بیڈ ریسٹ پر پہنچ جاتے ہیں تو بعض اوقات بیٹے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، بیٹی آخری ساعت تک، آخری لمحے تک اپنے ماں باپ کے پاس رکی رہتی ہے، کھڑی رہتی ہے، اس کی خدمت کرتی ہے۔ تو بیٹیاں نصیب والوں کو ملتی ہیں، اور کبھی اللہ نے آپ کو ایک بیٹی عطا فرمائی، اس کے بعد دوسری بیٹی عطا فرمائی، پھر تیسری بیٹی عطا فرمائی، بالکل پریشان نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے ایک کے بعد دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی بیٹی عطا فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، نبی کریم کی بیٹیاں ہیں۔ تو اگر آپ کو زیادہ بیٹیاں ملیں، آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور اسباب عطا فرمائے جن کے سبب آپ جنت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ تو ہمارے معاشرے کو بھی چاہیے کہ اپنی سوچ اور اپنی فکر کو بدلیں، اپنی ذہنیت کو بدلیں۔ جس طرح بیٹوں کے ملنے پر مبارکباد دیتے ہیں، ویسے ہی بیٹیوں کے ملنے پر مبارکباد دیں۔ رزق اللہ نے عطا فرمانا ہے، آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ وہ جس نے آپ کو بیٹی عطا فرمائی ہے، وہ اس کا رزق بھی آپ کو عطا فرمائے گا۔ اور میں نے کئی ایسے واقعات دیکھے، میرا اپنا بھی مجرب ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، بیٹی کی ولادت کے بعد اللہ نے وسعت رزق عطا فرما دی، اور اس قدر وسعت رزق جو ہے وہ پہلے موجود نہ تھی۔ تو بیٹی جب آتی ہے تو وہ اپنا رزق اور اپنا نصیب لے کر آتی ہے۔ یہ جاہلانہ فکر ہے کہ جی بیٹی کی شادی کیسے ہوگی، میری تو 4 بیٹیاں ہو گئیں، میری تو 5 بیٹیاں ہو گئیں۔ جس گھر میں بیٹیاں زیادہ ہوتی ہیں وہاں پہ رحمت زیادہ ہوتی ہے۔ تو بہرحال اس شخص نے، اس بدباطن نے خبیث فعل سر انجام دیا، جس کی جتنی مذمت کی جائے اتنی کم ہے۔ لیکن مجھے اور آپ کو اور ہمارے معاشرے کو بھی اپنی ذہنیت پر نظر ثانی کرنی ہوگی کہ کیوں ہم کسی نہ کسی انداز میں بیٹی کی ولادت پر اس طرح خوش نہیں ہوتے جس طرح بیٹے کی ولادت پر ہوتے ہیں۔ کیوں ہم کسی نہ کسی وجہ کی بنا پر بیٹی کی ولادت پر سامنے والے کو اس طرح مبارکباد نہیں دیتے جس طرح بیٹے کی ولادت پر دیتے ہیں، بلکہ بعض لوگ تو اس قدر یوں کہہ لیجئے کہ گھٹیا ذہنیت کے حامل ہوتے ہیں کہ وہ بیٹی کی ولادت پر دلاسا دے رہے ہوتے ہیں، کہ جیسے کوئی بہت بڑا اس کو صدمہ پہنچا ہے اور ہم اس کو دلاسا دینے کے لیے پہنچ گئے ہیں۔ آپ مبارکباد دیجئے، اللہ تبارک و تعالی آپ پر فضل فرمائے گا۔ تو بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں، نصیب والے کو ملتی ہیں، اور پہلی بیٹی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کی برکت یہ ہے کہ وہ پہلی اولاد بیٹی کو جنم دے۔ یعنی جو عورت پہلی بار بیٹی کو جنم دیتی ہے، یعنی اس کی بیٹی پیدا ہوتی ہے، تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ یہ عورت بابرکت ہے۔ اور ہمارے ہاں کیا سوچ ہوتی ہے، بھئی مجھے پہلے بیٹا مل جائے، اس کے بعد بھلے بیٹیاں آتی رہیں۔
یہ ذہنیت جو ہے وہ حدیث مبارکہ کے بالکل خلاف ہے۔ تو اپنے ذہنوں میں وسعت پیدا کریں، اور جنہیں اللہ نے بیٹیاں عطا فرمائیں وہ خوش نصیب ہیں۔ جس قدر ممکن ہو بیٹیوں کو خوش رکھیں، ان کے جذبات کا خیال کریں، ان کی اچھی تربیت کریں، تو انشاءاللہ وہ دنیا میں بھی آپ کے لیے رحمت ہیں اور آخرت میں بھی آپ کے لیے رحمت ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔